حالم از قلم نمرہ احمد 20واں باب شہزادی کی آخری مانگ اور شہزادی تاشا کی 7 مانگوں میں سے آخری مانگ کچھ تھی اس طرح کہ بھر دے سلطان مرسل ایک پیالہ اپنے خون سے، ایسا خون کہ جس میں شامل ہو اس کے ماں باپ کا خون اور پاک ہو وہ ہر ملاوٹ سے۔ پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جب سلطان مرسل شاہ کر چکا باقی 6 مانگیں پوری تو ایک دن تنہا اداس بیٹھے اپنے محل میں اس نے رکھا ایک خنجر کلائی پر اور قریب تھا کہ کاٹ ڈالتا اپنی رگے جاں کو کہ بند دروازوں والے دیوان خانے میں کسی جادو سے نمودار ہوئی شہزادی تاشا اسے دیکھ کر رہ گیا سلطان محبوب اور پھسلا خنجر اس کے ہاتھ سے۔ سامنے آئی پری چہرہ شہزادی اور گویا ہوئی مسکرا کے مقصد تھا میرا آپ کا امتحان لینا، نہ کہ آپ کی جان لینا۔ 7 مانگوں کے اس کھیل کو روک ڈالے یہیں پہ کہ میرے اور آپ کے راستے ہیں جدا جدا۔ یہ کہہ کر وہ دھوئے میں ہو گئی غائب اور جھکا دیا مرسل شاہ نے اپنا سر، اور اس روز پہلی دفعہ اسے لقب دیا اسے شہزادی تاشا پسونا کا۔ بنگارا ملایو باب 13 شہزادی کی مانگ۔ قدیم ملاقہ پر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، کہیں کہیں کوئی مشعل روشن نظر آتی، باقی ہر طرف اندھیرے کا غلاف اوڑھے وہ شہر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ البتہ بندھارا کے محل کا حال مختلف تھا، اس کی کھڑکیاں روشن تھیں، اوپر آسمان سے دیکھو تو وہ عمارت زرد ستاروں سے سجی دکھائی دیتی تھی۔ محل کا کتب خانہ اس وقت مکمل روشن تھا، ایک طرف 2 غلاموں کو ترتیب سے رکھتے دکھائی دے رہے تھے، ایک طرف 2 غلام کتابوں کو ترتیب سے رکھتے دکھائی دے رہے تھے اور چوکھٹ پر ایڈم کھڑا تھا۔ کتب خانے کو دیکھ کر لبوں پر اداس مسکراہٹ در آئی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، وقت صرف KL میں گزرا تھا، قدیم ملاقہ میں تو وہ ٹھہر گیا تھا، سارے مسئلے وقت ہی کے تو تھے۔ غلام صفائی کر چکے اور اپنی جھاڑن لیے رخصت ہو گئے تو ایڈم نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھی، کرتا پاجامہ پہنے وہ ہلکی بڑھی شیف کے ساتھ اس ماحول میں ڈھلا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر ان کتابوں کے درمیان واپس آ گیا تھا، ایک دفعہ پھر سارے مسائل کا حل کتابوں سے ملنا تھا۔ وہ پلٹا تو دیکھا اس کی میز جیسے وہ 3 روز قبل چھوڑ کر گیا تھا، اس پر بنگارا ملایو کا مسودہ یوں ہی رکھا تھا، کاغذ کی خوشبو تک ویسی تھی۔ وہ چونکا، پھر میز کے پیچھے آیا اور کتاب اٹھائی، یہ اس کے ہاتھ سے لکھی کتاب تھی، 12 ابواب۔ وہ اسے اشاعت کے لیے دے کر گیا تھا مگر یہ یہیں پڑی تھی، یہ اشاعت کے لیے نہیں بھجوائی گئی۔ اس نے پہرے دار کو بلایا اور کتاب کے صفحے اچھمبے سے پلٹتے ہوئے پوچھا، نہیں شاہی مورخ، مراد راجہ نے کہا تھا ابھی طباعت و اشاعت کی ضرورت نہیں، یہ کتاب نامکمل ہے، آپ واپس آ کر اسے آگے لکھیں گے۔ وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ ایڈم نے ہنکارا بھرا قدیم کتاب واپس رکھ دی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ ایڈم کی لکھی ہوئی بنگارا ملایو میں وہ 12 ابواب تھے، مگر جو بنگارا ملایو جدید دور میں پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی اس میں کل 15 ابواب تھے، یہ 3 ابواب اضافی ایڈم نے جدید ملاقہ جدید KL میں جا کر پڑھے تھے۔ 13ویں باب کے آغاز میں سطور پڑھ کر کہ شہزادی سفر سے واپس لوٹ آئی تھی اور اس کے بالوں کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، وہ گھبرا گیا تھا، مگر جب اس نے ان 3 ابواب کو پڑھ لیا تو وہ الجھ گیا۔ وہاں اسے ایک اطمینان بھی نصیب ہوا کہ یہ باب اس نے نہیں لکھے تھے، یہ 3 ابواب ایڈم بن محمد نہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ 3 ابواب عجیب تھے، احمقانہ، سپر نیچرل، بغیر لاجک کے واقعات پر مبنی، جیسے کسی نے خانہ پوری کے لیے لکھے ہوں، جیسے ان 3 ابواب کی سینس نہ بنتی ہو، ایک اچھی بھلی کہانی کو جیسے مصنف نے گھما کر عجیب سپر نیچرل اور غیر فطری رخ دے دیا ہو اور آخر میں ایک ٹریجک اختتام پر کہانی ختم کر دی ہو۔ پچھلے چند ماہ میں جب سے ایڈم نے ان 3 ابواب کو پڑھا تھا اس کو لگتا تھا یہ راجہ نے کسی اور سے لکھوائے تھے، خانہ پوری، دیومالائی سا اینڈ، مگر اب جب کہ وہ واپس آ گیا تھا وہ واقعی یہ سوچنے لگا تھا
اس کتاب کو کون مکمل کرنے جا رہا تھا؟ وہ تو یہاں چند دن کا مہمان تھا، بیمار تھا، مگر پر امید تھا کہ دوا ملے گی اور وہ واپس اپنی زندگی میں چلا جائے گا۔ لکھنے کے لیے تو ڈھیروں سکون اور تحریک چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دل کا درد بھی۔ دل کے درد کے بغیر کوئی لکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کے دل و دماغ دوسرے کاموں میں الجھے تھے۔ نہیں، وہ ابواب ایڈم نے نہیں لکھے تھے، نہ اس نے کچھ مزید لکھنا تھا۔ اسے صرف اپنی دوا کے حصول پر توجہ مرکوز کرنی تھی۔ اسے دوا مل جائے اور وہ تینوں واپس چلے جائیں، یہی ان کی کہانی کا منطقی انجام تھا۔ اس نے مسودے پر کپڑا ڈال دیا۔ کل وہ اسے دوبارہ اشاعت کے لیے بھجوا دے گا۔ بنگارا ملایو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ تاریکی کا غلاف وانگلی کی سرخ حویلی پر چڑھا تھا۔ پھاٹک کے باہر ابھی ابھی گھوڑے آن رکے تھے اور فربی مائل چینی سفیر اپنی سواری سے اتر رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا تو ٹھٹک کر رکا۔ باہر ایک مشعل روشن تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ چرچراتا کھلا۔ اندر راہداری بھی روشن تھی۔ گھر میں کوئی تھا۔ جب سے غلام فاتح گیا تھا، اس نے ابھی تک دوسرا غلام نہیں رکھا تھا جو گھر کے اندرونی کاموں کے لیے ہو۔ پہرے دار اور سپاہی کافی تھے۔ وہ سارا وقت امور سلطنت میں الجھا رہتا اور رات دیر سے گھر آتا تو گھر تاریک ملتا تھا۔ آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ چوکنا سا چلتا اندر تک آیا، ہاتھ کمر سے بندھے خنجر کے دستے پر جما دیے، مگر برآمدے تک پہنچ کر اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آن گرا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے سفید کرتے پاجامے والا شخص کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی میں نہایا مجسمہ صحن میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ وانگلی نے گہری سانس لی، ماتھے پر بل ڈال لیے۔ تم واپس آ گئے اتنی جلدی؟ فاتح نے گردن موڑی اور ایک بے نیاز سی نظر اس پر ڈالی۔ دونوں کی نظریں ملیں، پھر فاتح نے رخ واپس پھیر لیا۔ تم میرے گھر کیوں آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ وانگلی اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر فاتح کو دیکھ کر واضح غصے در آیا تھا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تمہارے آگے سر جھکانے نہیں کھڑا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا کنویں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں آزاد کرنے کا مطلب تھا میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ میرا بھی گھر ہے، وہ زیر لب بولا، مگر وانگلی سن نہیں سکا۔ تیونیاں چڑھائے، پہلوؤں پر ہاتھ سختی سے جمائے، تلخی سے بولا، تمہیں ملکہ اور میرے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد یوں اتنے نڈر انداز میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم یہاں سے جاتے وقت بہت سے دشمن بنا کر گئے تھے۔ وان فاتح بے تاثر مگر پرسکون چہرے کے ساتھ اس کی طرف پلٹا، غور سے اسے دیکھا۔ مجھے سب یاد ہے، میں اسی لیے واپس آیا ہوں کہ مجھے سب یاد ہے۔ تم نے نہ صرف ملکہ سے دھوکہ کیا بلکہ تمہیں یہاں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری شہزادی کو بھی تم اپنے گاؤں چھوڑ آئے ہو، جس نے تم پر بھروسہ کر کے۔ وانگلی کہتے کہتے رکا، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ شہزادی کہاں ہے؟ جہاں انہیں ہونا چاہیے، اپنے باپ کے محل میں۔ وانگلی کا رنگ بدلا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اسے واپس لے آئے؟ ہاں، وہ بھی دن کی روشنی میں۔ ملکہ نے تمہاری جان اس لیے بخشی تھی کیونکہ تم شہزادی کو یہاں سے لے جا رہے تھے۔ یہ ایک شرط پوری کی تھی تم نے، اور وہ بھی۔ وانگلی نے ضبط سے انگلیاں مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ فاتح نے کندھے اچکائے، یہاں سے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کبھی واپس آنا چاہیں گی تو اسے روک لوں گا۔ تم 4 دن بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے، 4 دن بھی۔ سن باؤ، کتنا اچھا ہو اگر تم وقت کے حساب کتاب مجھے نہ سمجھاؤ۔ پھر کرتے کے آستین پیچھے کو موڑتے ہوئے ایک بے نیاز نظر اس پر ڈالی۔ صبح چلا جاؤں گا، رات مجھے یہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور تم میرے غلام نہیں جو۔ یہ میرا بھی گھر ہے سن باؤ، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ وانگلی ضبط کا سانس بھر کر رہ گیا۔ پہلے سوچا پہریداروں کو آواز دے، وہ حویلی کے باہر کھڑے تھے، پھر کسی خیال کے تحت خاموش ہو گیا۔ وہ لکھائی کی میز تک آیا، قلمدان سے قلم نکال کر جلدی جلدی ایک رقعہ تحریر کرنے لگا۔ اسے ملکہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا جو ٹلتے ٹلتے
वापस आकर इनके सरों पर मंडलाने लगा था। बंधारा के महल की खिड़कियां हनूज रोशन थी। ऐसी ही एक रोशन बैल्कनी में वो इस वक्त खड़ी थी। बाल स्याह जूड़े में बांधे, सर पर ताज सजाए, वो गहरे नीले कामदार बाजू के रंग में मलबूस थी। उसके बालों का रंग देखकर कनीज़ों की आंखें फैली थी, मगर सवालात पर पाबंदी थी, इसीलिए उन्होंने खामोशी से इसे तैयार कर दिया। वो अपने असल रूप में एक शहजादी के रूप में वापस आ चुकी थी, मगर क्या ये उसका असल था? बैल्कनी की महल की बैल्कनी से दूर नजर आते स्याह समंदर को देखते हुए तालिया का दिल बिल्कुल खाली था। शहजादी, कनीज ने पीछे से आकर अदब से पुकारा तो वो चौंकी। इस तर्ज तखातुब को अरसा दराज हुआ आदत ना रही थी। अबुल खैर और मुराद राजा आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। शहजादी ने अबरू से उसको इशारा किया और फिर कांधे सीधे किए, गर्दन अकड़ाई। उसे अब शहजादी ही की तरह रहना था, किसी पुलिस से भागती मफरूर मुल्जिमा की तरह नहीं। मेरी जिंदगी का वो फेज अब पीछे रह गया है। कोई पुलिस, कोई दौलत अब मेरे पीछे नहीं आ सकता। मैं आज़ाद हूँ और मेरे लिए यही ज़िंदगी काफ़ी है। वो ख़ुद को ऐसे ख्यालात से तसल्ली दे रही थी और वाकई बुझे दिल को ये ख्यालात तसल्ली दे भी रहे थे। एक खूबसूरत दीवान खाने में ताम सजा था। वस में छोटी मेज़ रखी थी और इसके गिर्द मुराद और अबुल खैर आमने सामने ज़मीन पर बैठे थे। अनवाओ इक़साम के खाने चुने गए थे। पीछे गुलाम हाथ बांधे पानी और कहवे की सोराहियाँ पकड़े खड़े थे। तालिया ने एक नज़र छत से लटकते फानूस पर डाली, फिर एतराफ़ में देखा। महल की शान, उसकी दीवारों से टपकती हैबत, गुलामों को उसकी तरफ देखते झुक जाने वाली नज़रों को। ये वो दुनिया थी जहाँ वो चतुनों के इशारे से गर्दनें मार सकती थी, जहाँ कोई दौलत अमान नहीं था, जहाँ उसे किसी को यकीन नहीं दिलाना था कि वो एक अच्छी लड़की बन चुकी है। यहाँ किसी का उस पर एहसान नहीं था, किसी का हाथ इसके ऊपर नहीं था। वो यहाँ किसी की बॉडी वुमेन नहीं थी। तालिया मुराद बिल आखिर आज़ाद थी। शहजादी को मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल होते देखकर वो दोनों अफराद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मुराद शाही कुबा में मलबूस, माथे पर सुर्ख पट्टी बांधे, कांधों तक आते स्याह बालों में हमेशा ही की तरह बारोब और मगरूर दिखाई देता था। अलबत्ता तालिया को देखकर लबों पर अपनाइत भरी मुस्कुराहट दर आई थी। अबुल खैर की आंखों में अलबत्ता तंजिया तासुरात उभरे थे। आपसे मुझे बहुत गिले हैं शहजादी, वो मुस्कुराकर बोला, मगर लहजे का तंज और शाकीपन वाज़े था। मुझे अफसोस है इस सब के लिए जो आपके गुलामों के साथ हुआ। वो मुस्कुराकर कहती बैठी। लिबास फूल की तरह इर्द गिर्द फैला दिया। वो दोनों भी अपनी जगहों पर बैठ गए और इसीलिए मैं आपसे मिलकर हमारे दरमियान तमाम अभाम रफा करना चाहती थी। उसे अब यहाँ रहना था तो मलाका के तालाब के सारे मगरमच्छों से अच्छे ताल्लुकात भी रखने थे। दीवान खाना जर्द रोशनियों से रोशन था। वस्त में रखी मेज़ के तीनों अतराफ में वो तीनों बैठे थे। एक गुलाम ने डोंगे का ढक्कन हटा रखा था और मुराद अपनी तश्तरी में खाना निकाल रहा था। सारे में इश्तिहा अंगेज खुशबू फैलने लगी। अबुल खैर अलबत्ता तालिया को मुस्कुराकर देख रहा था। शहजादी, आपने हमारे साथ ज्यादती की है। अगर आप गुलामों को ना उकसाती तो वो जिया से निकलकर आपके महल के सामने ना खड़े हो जाते और हमें उनको आज़ाद ना करना पड़ता। मुझे आपसे गिला है कि आपने मेरे मुकाबले में उस गुलाम का साथ दिया है। तालिया की रंगत ज़रा दिल को बदली, मगर वो संभल कर मुस्कुरा दी। कौन सा गुलाम? वही जो सनबाऊ का खिदमतगार है, उसके घर में रहता है और बंधारा के महल से दूर। सफ़ेद कुर्ते पाजामे में मलबूस वान फाते सुर्ख हवेली की बैल्कनी में खड़ा अंधेरे में डूबते मलाका को देख रहा था। वो गुलाम जिसको मुराद राजा ने कैद कर रखा था और आपको चाहिए था कि इस मामले से दूर रहती, मगर आप उस गुलाम से हमदर्दी करने लगी। सनबाऊ सोने जा चुका था। सुर्ख हवेली खामोश पड़ी थी। ऐसे में फाते कुछ सोच के हवेली से बाहर निकल आया और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। वांगली का सफ़ेद घोड़ा
اس کو پہچانتا تھا۔ فاتح نے نرمی سے گھوڑے کو پہلے تھپکا، پھر اس کی لگام کھولنے لگا۔ آپ کو لگا آپ کے والد نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنے دن سے وہ غلام جیا میں دوسرے غلاموں کو بہکا رہا تھا۔ وہ غدار تھا، باغی تھا، اس کا ٹھکانہ قید ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ وان فاتح نے گھوڑا بازار کے دہانے پر روکا اور نیچے اترا۔ بازار کی بتیاں ابھی تک گل نہیں ہوئی تھیں۔ فاتح گھوڑے کی لگام تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ دکانیں ہنوز کھلی تھیں اور لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے نہ جانے کس شے کی بنا پر اپنے باپا کو مجبور کیا کہ وہ ہم سب کو حکم دیں کہ ہم ناجائز غلاموں کو آزاد کر دیں، اور ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ ہم نے اتنے سارے غلام کھو دیے۔ وان آنکھوں میں تحیر لیے ان دکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لوگ وہاں سے سامان اٹھا اٹھا کر مال گاڑی میں لاد رہے تھے۔ سامنے ابوالخیر کی حویلی تھی، وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ سن باؤ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، مگر مجھے آپ سے گلہ رہے گا شہزادی کہ میں نے آپ کو مسجد تک بنوا کر دی، ہر شے میں آپ کا ساتھ دیا، مگر آپ نے میرے سارے غلام مجھ سے دور کر دیے۔ شکوہ کرتے ہوئے بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ حویلی کی دیوار تک پہنچ کر وان فاتح رک گیا۔ پھاٹک کھلا تھا اور اس پہر کسی دوسرے شہر سے آنے والا سامان اندر رکھوایا جا رہا تھا۔ ابوالخیر کی حویلی پر قریباً ہر وقت یہی منظر ہوتا تھا۔ پہلے اس کے پاس غلاموں کی فوج ہوتی تھی، اس لیے یہ کام فوراً ہو جاتا تھا، اور آج فاتح اندھیرے میں کھڑا دم سادھے دیکھنے لگا۔ آج غلاموں کی مدد کے بغیر ابوالخیر کے سارے کام کیسے ہو رہے ہوں گے؟ سوال یہ ہے ابوالخیر، شہزادی نے مسکرا کر قہوے کی پیالی اٹھائی، گھونٹ بھرا اور اسے نیچے رکھا، کہ آپ راضی کیوں ہوئے؟ میرے باپا کو انکار کرنا اتنا مشکل تو نہیں تھا۔ فاتح یک ٹک کھڑا سامان ڈھونڈتے ان نفوس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی تھے، سارے وہی غلام تھے، وہ فاقوں کے مارے چیتڑوں میں ملبوس لوگ۔ وہ اسی طرح ابوالخیر کے کام کر رہے تھے جیسے کرتے آئے تھے، مگر اب تو وہ آزاد تھے۔ پھر کیوں؟ کیونکہ آپ کے باپا کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارے غلام اگلے ہی روز میرے پاس واپس آ جائیں گے۔ وہ چونکی، کیسے؟ دل ایک دم ڈوب کر ابھرا تھا۔ وان فاتح پتلیاں سکیڑے ان کام کرتے غلاموں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کچھ چہرے نئے تھے، تعداد بھی زیادہ تھی۔ وہ چونکا۔ صرف میرے غلام نہیں شہزادی، دوسرے رؤسا کے غلام بھی میری چاکری کے لیے آ چکے ہیں۔ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے فاتح کو احساس ہوا کہ ابوالخیر کے غلاموں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہی تو وہ انہیں آزاد کروا کر گیا تھا۔ تو پھر؟ کیونکہ آپ نے اور سن باؤ کے اس غلام نے یہ نہیں سوچا کہ خالی خوری آزادی بے معنی ہوتی ہے۔ برسوں اور مہینوں سے میری غلامی کرنے والے کچھ اور کرنا بھول چکے تھے۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ ان کے گھر بار تھے۔ وہ کنوارے، اکیلے، بھوکے لوگ تھے۔ میں نے اگلے دن ہی اعلان کرا دیا، جو بھی میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا میں اس کو یومیہ اجرت دوں گا۔ ابوالخیر مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ شام تک آدھے واپس آ گئے، اور جب ان کو اجرت ملی تو اگلی صبح دوسرے رؤسا کے غلام بھی میرے پاس تھے۔ اب وہ آزاد ہیں، مگر ان کو آزادی نہیں چاہیے، ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے اور روز کے چند سکے۔ میں ان کو صرف اتنے سکے دیتا ہوں جن سے ان کی جان حلق سے نہ نکلنے پائے، مگر وہ کچھ جمع بھی نہ کر پائیں۔ ان کو روز کی روٹی کے لیے میرے پاس واپس آنا پڑے۔ اتنا ہی خرچہ پہلے ان کی روٹی پر آتا تھا، اب ان کو اتنے ہی سکے دے دیتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں بگڑا، اور وہ بھی خوش ہیں۔ ہاں، جس روز کوئی غلام کوئی غلطی کرتا ہے تو سزا کے طور پر اس کی یومیہ اجرت سے کٹوتی ہوتی ہے۔ یوں وہ میرے پاس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ میرے غلام نہیں رہے شہزادی، مگر وہ میرے ملازم بن چکے ہیں۔ وان فاتح اندھیرے میں کھڑا افسوس سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔
सामान रखा जा चुका था और एक दरोगा सूरत आदमी खड़ा कतार में लगे मुलाजमों को बारी बारी चंद सिक्के दे रहा था। एक को उसने अलबत्ता सिक्कों की जगह झांपड़ रसीद किया और इसकी गलती याद करवाई तो वो सर झुकाए खाली हाथ आगे बढ़ गया। आपके इस अमल की वजह से वो मुलाजिम ज़्यादा बुरे हाल में हैं। उनके पास ना रिहाइश है, वो शहर में कहीं ना कहीं पड़े सोते हैं और जो मेरे अहाता में सोना चाहें तो उनकी उजरत मज़ीद कम हो जाती है। मेरा काम पहले से ज़्यादा अच्छा जा रहा है शहजादी, इसलिए अब मैं आपसे मज़ीद गिला नहीं करना चाहता। तालिया की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसने बेइख्तियार बाप का चेहरा देखा जिसने खाना खाते हुए कांधे उचका दिए। मैंने कहा था ना ये बेमकसद होगा। वो बदिक्कत संभली और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इतना ही बोली, उम्मीद है अब हमारे दरमियान कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। कल से हम पहले ही की तरह काम शुरू कर देंगे। और खाना निकालने लगी। अलबत्ता उसकी रंगत बुझ चुकी थी। वो यहाँ आज़ाद थी, वो मलका बनने आई थी, मगर सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं थी। आज़ादी के बाद भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ना थीं। वो झुके कांधों के साथ घोड़े की लगाम थामे हवेली की तरफ वापस जा रहा था। मलाका को वो जिस हाल में छोड़ कर गया था, इसका ये कदीम शहर उससे बुरे हाल में था। इसके लोग नौकरियों के गुलाम बन चुके थे और कुछ भी नहीं बदला था। अबुल खैर ने खाने के दौरान मुझे कहा कि अबुल खैर चला गया तो तालिया ने खादमों से कमरा खाली करवाया और संजीदगी से मुराद की तरफ मुतवज्जा हुई कि आप मलका बनने वाली हैं, तुम वापस आई हो मलका बनने के लिए। वो रुक कर इसे देखने लगा। मैं सुल्तान मरसल की मलका बनने नहीं आई, मैं आपके साथ इस मुल्क पर हुकूमत करने आई हूँ, मगर मुझे सुल्तान से शादी नहीं करनी। वो झुंझुला कर बोली। मुराद ने गौर से इसे देखा, फिर चावलों का लुकमा मुंह में रखते हुए बोला, तुम्हारी दुनिया में कितना वक्त गुजरा था? 6-7 माह। उसने गहरी सांस भरी। और इन 6-7 माह में तुमने वो ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जिसको बनाने की वजह से ये सब हुआ था। उस ताल्लुक़ की अब कोई हैसियत नहीं है। वो दोनों वापस चले जाएंगे और मैं नहीं जाऊंगी, मगर मैं मरसल शाह से शादी भी नहीं करूंगी। पापा, मुझे इस मसले से निजात दिलाइए। मुराद ने गहरी सांस ली। ये तुम्हें वापस आते वक्त मालूम था, फिर तुम इस मसले से निजात क्यों चाहती हो? तालिया ने नाक से मक्खी झलाई, क्योंकि किताब के मुताबिक, यानी बंगारा मलायों के मुताबिक जो हमने अपने ज़माने में पढ़ी है, मेरी शादी सुल्तान से नहीं हुई थी। मुराद चौंका, फिर दिलचस्पी से इसे देखा। इसीलिए गुलाम फातेह को हमारा मुस्तकबिल मालूम था। उसने ऐसा कुछ दावा किया था। क्या इस किताब में हमारी सारी कहानी लिखी है? पहले 12 अबवाब तक तो सारी कहानी दुरुस्त लिखी गई है। जो एडम, वो रुकी, आदम बिन मोहम्मद से मैंने लिखवाई थी। बाकी के 3 अबवाब गालिबन मेरे जाने के बाद आपने लिखवाए थे। वो नाक सुकेड़े कह रही थी। तुम्हें क्यों लगता है कि आखिरी 3 अबवाब मैंने लिखवाए थे? मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, क्योंकि उन 3 अबवाब में लिखे गए काम मैं नहीं कर सकती। क्यों? उनमें क्या हुआ था? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। उनमें मैं सुल्तान मरसल से शादी के लिए राज़ी हो गई थी, 7 शराइत के एवज़, और आखिरी शर्त ये थी कि सुल्तान अपने आप को मार दे। बाकी 6 शराइत मज़ीद मज़हका खैर थीं। मैं किसी को उसकी अपनी जान लेने का नहीं कह सकती पापा, इसीलिए जैसे भी हो मुझे उस सुल्तान से निजात दिलाइए। वो उठ खड़ी हुई और सर झुकाकर ताज़ीम पेश की। मुराद ने फिक्रमंदी से इसे देखा। तुम वापस तो नहीं जाओगी तालिया? उसे किसी खदशे के तहत पुकारा। वो उदासी से मुस्कुराई। अगर मुझे जाना होता तो मैं सुल्तान से निजात ना मांगती। यहाँ रहना है तो उससे निजात चाहिए। अलबत्ता मेरे दोस्त, वो वापस जाएंगे और आप उनको जाने देंगे। वो यहाँ एक शय की तलाश में आए हैं, जब वो मिल जाएगी तो वो वापस चले जाएंगे। मुराद ने अबरू उठाकर गौर से इसे देखा। वो क्या? आप आराम करें पापा, मैं सुबह आपको आदम से मिलवाऊंगी और सारे मामला से आगाह करूंगी। झुककर दोबारा ताज़ीम पेश की और उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। मगर मुराद राजा थोड़ी को नाखून से खुजाते दिलचस्पी से कुछ सोचने लगा। उसे वान फातेह की बातें याद आई थीं।
تو کیا کوئی کتاب ایسی بھی تھی دوسری دنیا میں جس میں ان سب کے انجام لکھے تھے؟ کیا اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنا مستقبل جان کر اس سے بچا جا سکتا تھا؟ اس کا ذہن ایک دوسرے نہج پر سوچنے لگا۔ اگلی صبح قدیم ملاقہ پر خوب روشن سی اتری۔ فجر کے قریب خوب بارش برسی اور سارے شہر کو بھگو گئی۔ پھر بادل چھٹ گئے اور سورج نے ملاقہ کو روشن کر دیا تو یوں لگا جیسے ساری کائنات کی خوبصورتی ملاقہ سلطنت میں آ بسی ہو۔ سرسبز درخت، نیلے سمندر کا سفید جھاگ اڑاتا پانی، گھاس کے درمیان بنے اونچے نیچے بھورے راستے۔ سن تھا 1577 اور شہر تھا ملاقہ کا۔ سن باؤ کی حویلی کے سامنے گھنے درختوں کی باڑ بنی تھی جس کے پار کھلا سبزہ زار تھا۔ وہاں گھاس پر ایڈم بن محمد چلتا آ رہا تھا، سر پر ٹوپی جمائے، کاندھوں پر تھیلا لادے۔ اس نے سنہری تاروں سے بنا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے شاہی مورخ ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ سامنے ایک درخت کے نیچے بڑے پتھر پر وان فاٹے بیٹھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر دور سے سلام کیا۔ وہ اپنے لباس سے غلام نہیں لگتا تھا، بس ملاقہ کا عام سا آدمی لگتا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور کرتے کے آستین کلائیوں پر موڑ رکھے تھے۔ پتھر پر بیٹھا وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سوکھی ٹہنی سے تنکے الگ کر رہا تھا۔ وہ KL والے وان فاتح سے کتنا مختلف نظر آتا تھا۔ قدیم ملاقہ آ کے معلوم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو مس کر رہا تھا، حالانکہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے بھاگ نکلنا میری اولین ترجیح تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ دوسرے پتھر پر بیٹھتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا تو فاتح نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کب سے بیمار ہو؟ وہ دونوں پتھروں پر یوں بیٹھے تھے کہ درختوں کی گھنی بیلٹ کی طرف پشت تھی اور سبزہ زار کی طرف چہرہ۔ سبزہ زار کافی وسیع تھی اور اس کا اختتام افق پر چمکتے سورج پر ہوتا تھا۔ آپ کو ہم یاد نہیں تھے تو میں آپ کو کیسے بتاتا؟ چیتالیہ کو بھی اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، مورخ سادگی سے بتانے لگا۔ مگر اس روز جب میں ذوالکفلی کے گھر الٹے قدموں واپس آیا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جڑی بوٹیاں انہوں نے میرے لیے منگوائی ہیں۔ میں ان سے ملا تو معلوم ہوا کہ داتن انہیں سب بتا چکی ہے۔ تب ہم نے مل کر یہ پلان بنایا، جو کہ دراصل چیتالیہ کا ہی پلان تھا، کہ ذوالکفلی سے کسی طرح چابی لے کر مراد راجہ کے پاس واپس جایا جائے۔ وقت نے پیچھے سے رک ہی جانا تھا، اس لیے ہم جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کھوئیں گے اور کسی کو علم ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اور یہ بیماری یہ کتنی شدید ہے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ ایڈم نے افق پر نظر آتے سورج کو دیکھ کر آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے، کاندھے اچکائے۔ میں یہاں سے گیا تو بالکل ٹھیک تھا، مگر جب سے وہ سائمن کے حملہ آوروں نے مجھے ہسپتال پہنچایا اس کے بعد سے مجھے مسئلے رہنے لگے ہیں۔ میں نے ٹیسٹ کرائے تو معلوم ہوا کینسر نہیں ہے مگر کوئی ٹیومر ہے جو جگہیں بدل رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قدیم ملاقہ کا کوئی آسیب ہے، کوئی کروز۔ اور پھر داتن کی کتابوں نے اس واہمے کی تصدیق کر دی۔ اور اب تم کیسے ہو؟ ایڈم دھیرے سے مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، یعنی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی، مگر ابھی بیماری اولین اسٹیج پر ہے۔ عجیب بیماری ہے جو بڑھ نہیں رہی، رکی ہوئی ہے۔ سائمن کی وجہ سے جب میں ہسپتال پہنچا تو اس کے فوراً بعد یہ جس طرح شروع ہوئی اب بھی ویسی ہی ہے، یعنی یہ بیماری وقت کے ساتھ پروگریس نہیں کر رہی۔ نہیں، حالانکہ بیماریاں پروگریس کرتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، مگر یہ بیماری رکی ہوئی ہے۔ اس لیے تو کسی کو معلوم نہیں ہو پایا کہ میں بیمار ہوں۔ مسکرا کر کہتے ایڈم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا آپ نے واقعی استعفیٰ دے دیا ہے؟ ہاں، اور آج صبح کارمن اسے جمع بھی کرا دے گی۔ غلط سر، جدید دنیا میں وقت رکا ہوا ہے، ہمارے واپس جانے کے بعد وہ چلے گا۔ یعنی ابھی کارمن نے آپ کا استعفیٰ نہیں جمع کرایا، واپس جانے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہوگا اس فیصلے کو واپس لینے کا۔ نہیں ایڈم، میں خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ وہ سر جھکا کر تنکے سے پتے الگ کرنے لگا۔ وہ آپ کا سب سے بڑا خواب تھا، آپ اسے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ مگر میں نے اخلاقی معیار بہت اونچے بنا لیے تھے، میں خود ان پر پورا نہیں اتر سکا۔
میں اب اس معیار کو اپنے لیے بدل نہیں سکتا۔ میں اس کو پورا نہ کرنے کی سزا کاٹنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے بہترین فیصلہ یہی تھا، اسی لیے میری یادداشت واپس آ گئی۔ نہیں سر، وقت کے سوال حل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فیصلہ بہترین تھا۔ ان سوالوں کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے کل پر ٹالنے کے بجائے آج کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی اور فیصلہ کرتے اور وقت درست پر ہوتا تب بھی آپ کی یادداشت واپس آ جاتی۔ مگر خیر، واپس جا کر ایڈم، تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم واپس جائیں گے؟ ایڈم لمحے بھر کو چپ ہوا۔ کیونکہ ہم نے میری دوا لے کر واپس ہی جانا ہے۔ اچھا، کیسے؟ چیتالیہ کے پاس پلان ہوگا۔ ان کے پاس ہمیشہ پلان ہوتے ہیں۔ فاتح چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ واپس نہیں جائے گی؟ ایڈم حیران ہوا۔ وہ واپس جانے کے لیے ہی آئی ہیں۔ وہ جس طرح کل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی باہر نکلی تھی، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس جانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کون گرل ہیں سر؟ وہ ان سب کو کون کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے اپنے پاپا کو وہ یہی تاثر دیں گی کہ وہ یہاں رہنے آئی ہیں، ورنہ وہ ہمیں چابی نہیں دیں گے۔ اور ایڈم، وہ کسی کو کون نہیں کر رہی، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں ان کو جانتا ہوں سر۔ تم اس کو جانتے ہو، مگر اس کو بھولا میں بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے کہ اس نے زہر نہیں کھایا تھا، مگر وہ ہماری دنیا سے مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی اس زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اس زندگی میں واپس آ گئی ہے۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتا۔ ایک دم ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے ایڈم کو چونکا دیا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سامنے سبززار پر وہ چلی آ رہی تھی۔ اپنی بھگی اس نے دور رکھوا دی تھی اور سپاہیوں اور کنیزوں کو وہیں کھڑا کیے وہ خود تنہا ان کی طرف آ رہی تھی۔ کامدار لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے، سر پر تاج سجائے، وہ ماتھے پر سلوٹیں ڈالے سنجیدہ نظر آتی تھی۔ ایڈم نے جھک کر سلام کیا۔ شہزادی۔ فاتح البتہ بے نیازی سے بیٹھا تنکے توڑتا رہا، پھر گردن موڑ کر دھوپ کے باعث آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تالیہ، کیسی ہو؟ انداز غصہ تھا۔ شہزادی نے تندہی سے گستاخ غلام کو دیکھا، مگر پھر ضبط کر گئی۔ اس کو تو وہ گستاخی کی سزا بھی نہیں دے سکتی تھی۔ تم کہاں تھے؟ تمہیں باپا سے ملوانا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے نظر انداز کر کر ایڈم سے کہنے لگی، کیا تم صرف اپنے مورخ کو ڈھونڈنے یہاں آئی ہو؟ پتھر پر بیٹھے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھ کر پوچھا تو تالیہ نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، میں آپ کو یہ دینے آئی تھی۔ لباس سے ایک پوٹلی نکالی اور پتھر پر اس کے پاس رکھ دی۔ اندر سے سونے کے سکوں کے کھنکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ رقم چند دن آپ کے لیے کافی ہوگی۔ آپ کسی قریبی شہر چلے جائیے، کسی سرائے میں رک جائیے اور چند دن ہم سے بالکل دور انتظار کریں۔ تمہیں میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ وہ اسی سادگی سے گردن اٹھا کر شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ وان فاتح، وہ ضبط سے دانت جما کر بولی، آپ ملاقہ میں بہت سے دشمن بنا کر گئے تھے۔ ملکہ، سن باؤ اور میرے باپا، سب آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سے دور چلے جائیے۔ جب ایڈم کو دوا مل جائے گی تو آپ اس کے ساتھ واپس چلے جائیے گا۔ ایڈم نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ؟ اور آپ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا۔ ایڈم، میری بات سنو۔ نہیں چیتالیہ، ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے واپس جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا آپ کے پاس پلان ہے۔ یہی پلان ہے ایڈم۔ مگر ایڈم نے نفی میں سر ہلاتے دور بھگی کے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو دیکھا اور انگریزی میں بولا، آپ اپنے باپ کو کون کر رہی ہیں؟ یقیناً سپاہی ان کو رپورٹ کریں گے، اسی لیے آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ… بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اسے خود بھی اس پر یقین نہیں ہے۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ چیتالیہ، آپ یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا گھر ہے ایڈم، یہاں میرے باپا رہتے ہیں اور وہ مجھے ویسے ہی عزیز ہیں جیسے تمہیں تمہارے ماں باپ۔ تم ان کے پاس واپس جانا چاہتے ہو، واپس جاؤ، اور میں اپنے باپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مگر آپ نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کو کبھی یہاں نہیں آنے دیتا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ اور ایک سنجیدہ نظر
وان فاتح پر ڈالی جو بنا تاثر کے چہرہ لیے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اور آپ پلیز ہم سب سے دور رہیے۔ مراد راجہ کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ کہاں ہیں، یہ حکم ہے یا مشورہ؟ حکم ہی سمجھیے، وہ ضبط سے بولی تو وان فاتح نے پوٹلی اٹھا لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے آپ کا حکم شہزادی، مگر گردن نہیں جھکائی، اسے دیکھتا رہا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے مڑ گئی تو الجھا الجھا کھڑا ایڈم اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں اب دور کھڑی بگی تک جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وان فاتح وہیں کھڑا ان کو سوچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوٹلی کے اندر چھپے سکے انگلیوں میں چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بندھارا کے محل کے کتب خانے کے باہر اس صبح 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ مراد راجہ اپنے مصاحبوں کی ہمراہی میں چلتا دروازے تک آیا تو پہرے دار فوراً چوکس ہوئے۔ ایک نے سر جھکا کر تعظیم پیش کی، دوسرے نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ مراد ہاتھ پیچھے باندھے، اکڑے کاندھوں پر شاہی قبا پہنے، سپاٹ تاثرات کے ساتھ چلتا اندر آیا۔ مصاحب باہر ٹھہر گئے۔ کتب خانے کے اندر ایڈم کرسی پر بیٹھا تھا۔ تالیاں دائیں بائیں منتظر سی ٹہل رہی تھی۔ مراد اندر آیا اور دروازہ پیچھے سے بند ہوا تو دونوں نے اسے دیکھا۔ ایڈم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سیدھی مراد کی طرف آئی۔ باپا، یہ آدم بن محمد ہے۔ وہ مراد کا بازو تھامے دھیمی آواز میں تعارف کرا رہی تھی۔ اتنے مہینے سے آپ اس کو شاہی مورخ کے طور پر جانتے ہوں گے، مگر دراصل ایڈم میرا دوست ہے۔ میرے ساتھ میری دنیا رکی اور تسی کی، یہ میرے ساتھ مستقبل کے زمانے سے آیا ہے۔ مراد نے چمکتی ہوئی آنکھیں اس پر مرکوز کیے، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ چپ کھڑا لب کاٹتا رہا۔ کیا اس کو وہ زمانہ یاد ہے جو اس نے یہاں گزارا تھا؟ چپتے لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، ایڈم نے فوراً جواب دیا۔ راجہ نے اسے گھورا۔ مگر لگتا تو نہیں کہ تمہیں شاہی آداب یاد ہیں۔ ایڈم بن محمد نے ہڑبڑا کر سر جھکایا۔ راجہ، اور پھر گردن واپس اٹھائی۔ وہ تالیہ کی باتوں پر ایسا الجھا تھا کہ اتنی اہم بات بھول گیا۔ وہ 2017 کے جنوری سے واپس آیا تھا۔ یہاں وہ کوئی سیلیبریٹی رپورٹر نہیں تھا۔ اسے بات بات پر ان دنیاوی خداؤں کے سامنے سر جھکانا تھا۔ اب کہو مسئلہ کیا ہے؟ مراد راجہ عام سے انداز میں کہتا میز تک آیا اور اس کے کونے پر بیٹھا، پھر ایک گھٹنے پر ہاتھ رکھے پوری توجہ سے ایڈم کو دیکھا۔ اس نے وہ پانی نہیں پیا تھا۔ تالیہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی اور بتانے لگی، جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب غریب بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ بظاہر سرطان جیسی یہ بیماری ہمارے زمانے میں ناقابل علاج ہے اور اس کا حل ذوالکفلی کے کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن وہ کھنکاری میں نے پڑھا تھا وقت کہ اس مرض کا علاج تاریخ میں صرف ایک شکار باز نے کیا تھا، جو کہ آپ ہیں۔ اسی لیے ایڈم کو آپ کے پاس لائی ہوں۔ آپ اسے اس کی دوا دیں تاکہ یہ رخصت ہو سکے۔ ایڈم نے صرف اپنے رخصت ہونے کی بات پر زخمی نظروں سے تالیہ کو دیکھا، مگر مراد کی موجودگی کے باعث چپ کر کے رہ گیا۔ وہ بھی نگاہ چرا کر رہ گئی۔ تم نے وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے مورخ، مراد راجہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ پانی کسی اور نے پیا، چابی کسی اور نے گھمائی، اور ساتھ تم آ گئے۔ وقت اپنے آپ سے دھوکہ کرنے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ میں وقت سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جل کر زیر لب بولا، مگر تالیہ کے گھورنے پر چپ ہو گیا۔ پھر کھنکارا، میں نے یہ جان بوجھ کے تمہیں اس کے اثرات کب محسوس ہوئے تھے؟ راجہ نے بات کاٹی تو وہ سوچنے لگا، جب میں ایک دفعہ زخمی ہو کر ہسپتال پہنچا تھا تو تمہارا خون بہا تھا، کچھ خاص نہیں، مگر بعد میں شہزادی صاحبہ نے چاقو سے مجھے یہاں بازو پر ہاتھ رکھا، زخم دیا تھا جس کے باعث کتنا خون بہا تھا؟ 1 گھونٹ سے زیادہ؟ راجہ دو بدو سوال کر رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے ناپنے کا ہوش نہیں تھا، مگر اتنا تو بہا ہوگا۔ وقت کے چکر کو دھوکہ دینے کے بعد تمہارے پاس 3 موقع تھے، پہلا تم نے ضائع کر دیا۔ راجہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا دوبارہ بھی تم کبھی زخمی ہوئے؟ جی، ایک دفعہ کچھ دن قبل، مگر چند خراشیں آئیں صرف۔ وہ سمجھا نہیں۔ چند خراشوں کی خیر ہے؟ یعنی ابھی تمہارا صرف 1 موقع ضائع ہوا ہے۔ راجہ حساب لگا رہا تھا۔ وقت کے چکر سے نکل کر تمہیں صرف ایک بات کا خیال رکھنا تھا آدم بن محمد، کہ کسی بھی صورت میں تمہارا خون نہیں بہنا چاہیے۔
پہلی دفعہ جب وہ بہا 1 گھونٹ سے زیادہ تو تمہارا ایک موقع ضائع ہو گیا، تم بیمار ہو گئے، مگر تم نے محسوس کیا ہوگا کہ تمہاری بیماری بڑھی نہیں کیونکہ تمہارے پاس ابھی 2 موقع موجود ہیں۔ اوہ، اسی لیے ایڈم کی بیماری بڑھ نہیں رہی کیونکہ یہ دوبارہ زخمی نہیں ہوا۔ وہ چونکی، ہاں، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 سال کا وقت ہے، لیکن اس دوران اگر یہ دوسری دفعہ زخمی ہوا تو اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ دوسری بار خون بہنے کے 1 ماہ کے اندر یہ مر جائے گا، اور اگر اس کا تیسری دفعہ خون بہہ گیا تو یہ 1 ماہ سے پہلے اسی وقت مر جائے گا جب اس کا خون بہے گا۔ اس لیے جب تک تمہارا علاج نہیں ہوتا تمہیں اپنا خون نہیں بہنے دینا۔ آدم کی رنگت فق ہو گئی، اس نے بازو سینے پر لپیٹ لیے، گویا خود کو محفوظ کرنا چاہا۔ وہ کسی ویڈیو گیم کی طرح 3 باریوں کا محتاج ہو چکا تھا، اور 1 باری ضائع ہو چکی تھی اور باقی 2 تھیں۔ تو اب ایڈم کی بیماری اسی طرح چلتی رہے گی۔ ہاں، یہ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے گی، اور 1 سال تک علاج نہ ہوا تو یہ اسے مار دے گی۔ اب کے قدر نرمی سے تنبیہ کی، لیکن اگر اس کا دوسری دفعہ خون نہ بہے، ورنہ سمجھ گیا دوسرا موقع ضائع ہونے سے میں 1 ماہ میں مر جاؤں گا۔ وہ جل کر بولا۔ ہاں، مراد راجہ خاموش ہو گیا اور اسے گھورنے لگا۔ تالیہ کھنکاری، مگر باپا، ہمیں 1 برس انتظار نہیں کرنا، آپ کے پاس دوا ہے، آپ اسے وہ دے دیں اور اس کو صحت مند کر دیں۔ مراد نے گردن موڑ کر کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ لمحے بھر کے لیے قدیم کتب خانے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مریض کا علاج کیا تھا، اور میں نے کسی ایسے مریض کا علاج نہیں کیا، میں نے صرف اس مرض کے بارے میں پڑھا ہے۔ یعنی وہ مریض میں تھا؟ ایڈم آہستہ سے بولا تو تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مریض میں ہی ہوں گا، وہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہوگی۔ پھر اس نے اداسی سے تالیہ کو دیکھا۔ وہ مریض زندہ رہا تھا یا مر گیا تھا؟ وہاں تو وہ ہکلائی لکھا تھا کہ اسے شفا ملی تھی، مگر اس نے مراد راجہ کو دیکھا۔ معلوم نہیں وہ کسی سے لکھوایا گیا تھا یا واقعی شفا ملی تھی۔ تاریخ رقم کرنے والے پہ اب ان دونوں کو اعتبار نہیں تھا۔ مگر کوئی تو حل ہوگا باپا، وہ پریشانی سے بولی۔ سر چکرانے لگا تھا۔ وقت کے چکر میں 1 دفعہ پھر سے پھنسنے کے بعد سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ میرے پاس اس بیماری کے علاج کا نسخہ ہے۔ تالیہ کا چہرہ جگمگا اٹھا، مگر راجہ کے اگلے الفاظ نے اس پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ مگر اس نسخے میں موجود اشیاء ترکیبی ڈھونڈنا ناممکن ہے، وہ کم از کم ملاقہ میں موجود نہیں ہیں۔ وہ جڑی بوٹیاں دنیا میں کہاں سے ملیں گی یہ میں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں وہ نسخہ دے سکتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ تم اپنی دوا خود ڈھونڈو، تم وہ چیزیں لے آؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔ میرے ملازم اور سپاہی تمہاری مدد کریں گے، مگر میرے پاس ان کی تلاش میں نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ ایڈم نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں تلاش کر لوں گا، آپ مجھے نسخہ دے دیجیے۔ جی باپا، ایڈم تلاش کر لے گا، اور ساتھ میں آپ کے سپاہی بھی ہماری مدد کریں گے، اور پھر ہمارے پاس 1 سال ہے۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ مراد راجہ کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا، جو اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا خون بہا، میں وہ نہ کرتی تو۔ وہ شدت درد سے چپ ہو گئی۔ ایڈم نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرایا۔ اگر آپ کو الزام دینا ہو تو آپ کے اوپر میرے بہت سے قصور نکلتے ہیں تالیہ، مگر نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی بات پر تالیہ نے ابرو بھینچ کر اسے دیکھا۔ تمہیں وقت کے چکر میں پھنسانے اور تمہارا خون ضائع کروانے کے علاوہ میرا کیا قصور؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ چہرہ موڑ کر راجہ کو دیکھنے لگا، جو ایک کتاب کو کھولے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر ایک صفحے پہ آ کر وہ رکا اور ان کی طرف آیا۔ یہ وہ تمام اشیاء ترکیبی ہیں جو اس دوا کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ سنجیدگی سے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم نے تیزی سے اسے تھاما۔ ایک صفحے پہ کوئی درجن بھر چیزیں لکھی تھیں۔ یہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ تحیر سے ان کو پڑھے گیا۔ یہ بہت عجیب و غریب اشیاء تھیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس 1 برس ہے آدم بن محمد، 1 برس۔ تم ان کو ڈھونڈ لاؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔
ایڈم نے صفحے پلٹائے۔ دوا بنانے کی ترکیب یہاں نہیں لکھی۔ پھر سر اٹھا کر راجا کو دیکھا جو اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ترکیب یہاں ہے۔ راجا نے انگلی سے اپنی کنپٹی پر دستک دی۔ یہ دوا دراصل چند دوسرے امراض کے لیے ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اسے ایک خاص طریقے سے بنایا جائے تو تمہارے مرض کا حل مل سکتا ہے۔ ویسے بھی 1 سال کا عرصہ کافی ہے۔ کمر پر ہاتھ باندھے مراد راجا دروازے کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے جلدی سے کتاب لی اور اسے میز پر رکھا۔ پھر ایک قلم دوات میں ڈبو کر تمام اشیاء ترکیبی کو ایک خالی صفحے پر اتارنے لگی۔ ہم دونوں اپنے اپنے طور پر ان کو ڈھونڈیں گے۔ تم ان کتابوں میں ان علاقوں کو تلاش کرو جہاں یہ دستیاب ہوں گی، اور میں پوری سلطنت میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی دوڑاتی ہوں۔ اس نے اپنا نقل شدہ کاغذ اٹھایا جس کی سیاہی گیلی تھی اور اسے ہوا میں جھلایا۔ پھر ایڈم کو دیکھا اور یقین دہانی کرائی۔ ہمارے پاس 1 سال ہے ایڈم، ہمارے پیچھے وقت نہیں گزرے گا، تم واپس اسی لمحے میں جا سکو گے۔ اور آپ؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں خاموش کتب خانے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تاج پہنے کھڑی شہزادی نے سر جھکا دیا۔ میں دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتی، میں یہاں خوش ہوں، آزاد ہوں۔ میرے پاپا مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی۔ آپ بندھارا کے اونچے محل پر لعنت بھیج کر یہاں سے گئی تھی چیتالیہ، تب میں اپنے باپا کو ایک ولن سمجھتی تھی، مگر اب مجھے وہ تمام ماہ و سال یاد آ گئے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایڈم کو کس طرح سمجھائے۔ وہ میرے باپا ہیں، ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا ہے، وہ برے انسان نہیں ہیں، ہمارے درمیان صرف وقت حائل ہو گیا تھا۔ اور اب وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ مجھے واپس مل گئے ہیں، دیکھو وہ بنا کسی شرط، بنا کسی بدلے کے تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے برے نہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے۔ ایڈم نے بس اثبات میں سر ہلایا۔ فی الحال اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ کتب خانے کی ایک کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھا۔ میز پر کوہنیاں رکھ کر وہ کتاب پڑھنے لگا۔ 1 سال میں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ عجیب و غریب اشیاء ترکیبی بھی اس کو مل سکتے تھے۔ وہ خود کو امید دلانے لگا۔ ابھی چند ساتیں ہی گزری تھیں کہ ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ شاہی مورخ، شہزادی تاشا نے آپ کو محل بلوایا ہے، شاہی طبیب آپ کے معائنے کے لیے آ چکا ہے۔ ایڈم نے گہری سانس لی، کتاب رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ محل میں شاہی مہمان کا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ کتب خانے سے باہر تک جاتے ہوئے وہ ایک ایک جھاڑی، ایک ایک کانٹے سے بچ کر گزر رہا تھا۔ اسے 1 سال تک اپنا خون نہیں بہنے دینا تھا، ایک قطرہ بھی نہیں۔ محل کے اندر جس کمرے میں شاہی طبیب اس کا منتظر تھا وہ ایک خالی دیوان خانہ تھا جس میں چند مسحریاں سجی تھیں اور وسط میں فرشی نشست تھی۔ ایڈم اندر داخل ہوا تو دیکھا فرشی نشست پر ایک طرف طبیب دوزانو بیٹھا تھا، اس کے سامنے تشت میں الہی جراحی دھاگے اور چند دوائیاں سجی تھیں۔ آؤ آدم، آواز پر وہ چونکا۔ کھڑکی کے ساتھ مراد راجا کھڑا تھا، کمر پر ہاتھ باندھے وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایڈم نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ شہزادی تاشا، وہ اس دوا کی نقل تیار کر کے مختلف شہروں میں قاصد بھیجنے میں لگی ہے، تب تک طبیب تمہارا زخم بھر دے گا۔ مراد راجا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا۔ مگر میرا زخم تو عرصہ ہوا بھر چکا ہے۔ راجا اس کے عین مقابل آ کے رکا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو اگلے 1 سال تک اس محل میں کیا ہوگا؟ شہزادی تاشا دن رات تمہاری دوا ڈھونڈنے میں لگی رہے گی۔ پورا 1 سال وہ کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایڈم کو یکدم احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ مڑتا، پیچھے کھڑے سپاہی نے ایک نوک دار خنجر اس کے پہلو میں گھسا دیا۔ درد کی ناقابل برداشت لہر جسم میں اٹھی۔ وہ کرہ بھی نہ سکا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سپاہی نے کھینچ کر خنجر نکال لیا۔ خون بھل بھل گرنے لگا۔ وہ گرتے گرتے اٹھنے لگا اس سپاہی پر جوابی حملہ کرنے کے لیے، مگر فرش پر گرتے خون کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پیچھے کو بڑھے۔ اس نے
اپنے زخم کو ڈھانپنا چاہا، خون بہنے سے روکنا چاہا، مگر ہاتھ رنگین ہوتے گئے۔ سرخ پانی سا فرش پر ندی کی طرح بہتا گیا۔ وہ ایک گھونٹ سے کہیں زیادہ تھا۔ ایڈم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ خنجر پر کوئی دوا بھی لگی تھی جس سے وہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، مراد راجہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ 1 سال تک میں تمہارے لیے اپنی بیٹی کو مصروف رکھوں، تم آدم، تم اس کا دوسری دنیا سے واحد تعلق ہو۔ جب تک تم نہیں جاؤ گے وہ کبھی مجھے واپس نہیں ملے گی، اسی لیے میں تمہیں 1 سال تک برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آدم زمین پر گرا تھا۔ اس کا چہرہ راجہ کے جوتوں کے قریب تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں بدقت کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اب تمہارے پاس صرف 1 ماہ ہے، اپنی دوا تلاش کرو اور میری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ وہ غرا کر بولا اور پھر طبیب کو اشارہ کیا، اس کا زخم بھر دو اور جب یہ ہوش میں آ جائے تو اس کو اچھا کھانے پینے کے لیے دو۔ اس کی دن رات حفاظت اور خدمت کرو کیونکہ آج کے بعد اسے اس کی ضرورت پڑے گی۔ راجہ کے قدم اب دور جا رہے تھے۔ آدم بن محمد کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکلا اور نیچے لڑک گیا۔ اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے اسے صرف ایک بات یاد تھی، اس نے اس قدیم دنیا میں واپس آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ بندھارا کا اونچا محل سورج کی روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ سبزہ زار کے آگے پھاٹک لگا تھا جو باہر والوں کو محل آنے سے روکنے کا سبب تھا۔ پھاٹک کے آگے بل کھاتی سڑک تھی جو پہاڑی سے نیچے لے جاتی تھی۔ مراد راجہ گھوڑے پر سوار اس وقت پھاٹک سے باہر نکل رہا تھا۔ سرخ پٹی ماتھے پر باندھے، دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے وہ گھوڑے کو سڑک پر ڈال رہا تھا۔ مصاحب اور مسلح سپاہی اپنے گھوڑوں پر اس کے عقب میں محل سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ مراد کا روز کا پروٹوکول لشکر تھا جس کے ساتھ وہ سلطنت جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح محل سے نکلا تھا اور ابھی سڑک کے وسط میں ہی پہنچا تھا کہ ایک دم اس نے لگام کھینچی۔ آنکھوں میں تیش ابھرا اور لب بھینچ گئے۔ ایک گھوڑ سوار جانے کہاں سے آیا اور سڑک کے بیچ میں گھوڑا روک لیا۔ اس کا گھوڑا سیاہ تھا، چمکدار سیاہ، اور اس پر بیٹھے آدمی کی پوشاک نفیس اور قیمتی تھی۔ اس نے سفید کرتے پاجامے کے اوپر سیاہ قبا پہن رکھی تھی، گیلے بال دائیں طرف جما رکھے تھے، جوتا سنہرا اور کامدار تھا۔ غرض اپنے لباس اور سواری سے وہ کوئی رئیس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے سپاہیوں سے اسی لیے سپاہیوں نے رک جانا مناسب سمجھا اور تذبذب سے اپنے راجہ کو دیکھا جس کے چہرے پر سرخی نمودار ہوئی تھی۔ غلام فاتح بنا لب ہلائے مراد نے غسیلی نظروں سے نووارد کو دیکھا۔ اس کے دستے نے غالباً ابھی تک اسے پہچانا نہیں تھا۔ گھڑ سوار مسکرایا اور لگام کو حرکت دی۔ گھوڑا دھیرے دھیرے ٹاپ کرتا راجہ کے دائیں ہاتھ آ کھڑا ہوا اور یوں کہ دونوں گھوڑوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ آداب راجہ، فاتح نے مسکرا کر سر کو خم دیا، نہ گردن جھکائی نہ نظر۔ مراد کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی۔ کھلی فضا میں وہ دونوں پہاڑی کی بل کھاتی سڑک پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا غرایا۔ میں اپنے ملاقہ کی خبر لینے واپس آیا ہوں راجہ، فاتح نے مسکرا کر کہتے ہوئے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ دور پہاڑی سے نیچے سمندر کے بہتے پانیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ تو کیسا پایا تم نے میرے ملاقہ کو؟ راجہ طنز سے گویا ہوا۔ باغی ہوا اس کے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑا رہی تھی۔ میرا ملاقہ اس سے برے حال میں ہے جس میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ غلام آزاد ہو گئے تھے مگر ایک دفعہ پھر قید کر لیے گئے۔ عمرہ اور رؤوسا اسی طرح سونے کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں اور سلطان اپنی کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہے۔ مراد نے لگام کو حرکت دی، گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے پہلو میں ہو گئے۔ اب وہ فاتح کے زیادہ نزدیک تھا۔ دائیں طرف چہرہ موڑ کر تندہی سے اسے گھورا۔ میں تمہاری ہمت پر حیران ہوں غلام فاتح، تم ان سب کے بعد میرے پاس یوں اس چہرے کے ساتھ آ گئے، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ وہ اب کے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ پیچھے کھڑے سپاہیوں کے دستے میں لہر سی دوڑی۔ محافظ چکنے ہوئے، تلواروں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے راجہ کے
ایک حکم پہ ناوارد پر حملے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے میں آپ کو جانتا ہوں راجا، میں چند دن پہلے تک آپ کی قید میں تھا اور بہت مشکل سے شہزادی تاشا نے مجھے چھڑوایا تھا۔ اس کے بعد مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ آپ سے دور بھاگنا چاہیے تھا، لیکن اس نے گہری سانس لی۔ مسکراہٹ ایک پل بھی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بغیر تلوار یا ڈھال کے نہتا سر اٹھائے ان کے درمیان کھڑا تھا۔ لیکن کیا؟ لیکن میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اس نے سر آگے کیا اور آہستہ سے گویا ہوا۔ میرے زمانے میں ایک ایسی کتاب وجود رکھتی ہے جس میں آپ سب کا مستقبل درج ہے۔ مراد نے جواب نہیں دیا، بس آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتا رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا راجا کہ میں آپ کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے۔ اس کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مستقبل درج ہے، اور تم مجھے یہاں میرے مستقبل سے ڈرانے آئے ہو۔ کہتے ہوئے مراد نے گردن موڑ کر سپاہیوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ انہوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں اور ادب سے دور ہٹتے گئے، یہاں تک کہ مراد اور فاتح اپنے گھوڑوں پر تنہا رہ گئے۔ تم نے مجھے کہا تھا غلام فاتح کہ میری بیٹی ایک بحری سفر پر جائے گی اور واپس نہیں آئے گی، ایک المناک انجام۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اور میرے بارے میں تم نے کہا تھا مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے۔ وہ رکا۔ لوگوں کے سامنے کیا؟ تم نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، لیکن شاید تم مجھے میری موت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں دراصل تمہاری کہانی کا وہ ظالم کردار ہوں جس کا انجام یقیناً المناک لکھا گیا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے اعمال سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ تو بتاؤ کیا لکھا تھا میرے انجام میں؟ مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ پھانسی، زندہ درگور یا سنگسار؟ جی راجا، آپ نے میری بات اس دن مکمل نہیں ہونے دی تھی، اسی لیے آج اس کو مکمل کرتا ہوں۔ وان فاتح نے گہری سانس لے کر کہا، آپ کو بھرے چوک میں سب لوگوں کے سامنے تاج پہنایا جائے گا، آپ ملاقہ کے سلطان بن جائیں گے مراد راجا۔ سمندر کا شور تھم گیا، ساری فضا رک گئی۔ مراد راجا بالکل ساکت رہ گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے کہا تھا منصور شاہ اگلا حکمران ہوگا، کیونکہ گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کریں گے۔ اور جی سلطان کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ مل کر بغاوت کی تھی اور منصور شاہ کو حکمران بنایا تھا، مگر وہ زیادہ عرصہ تخت نہیں سنبھال سکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اس کے بعد 3-4 حکمران بدلے تھے، لیکن بندھارا ایک ہی رہا تھا، پدوکا راجا۔ آپ نے میری اس بات سے فرض کر لیا چونکہ آپ بندھارا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مر چکے ہوں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ منصور شاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد میں اگلا سلطان بنوں گا اور پدوکا راجا دراصل میرا بندھارا ہوگا۔ مراد شرمندہ رہ گیا تھا۔ جی راجا، ایسا ہی ہوگا۔ وان فاتح جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کتاب کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مقدر بدل گیا تھا۔ اس کے مطابق شہزادی تاشا سلطان مرسل سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر اس نے چند شرائط رکھی تھی۔ مگر اس کے ساتھ ہی مراد راجا نے چند عظیم کام کیے تھے اور بالآخر وہ سلطان بن گیا تھا۔ مراد راجا کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ 600 سال بعد بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو مراد راجا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بھلے ایک چالاک اور زیرک بندھارا تھا، مگر اس نے خود کو بدلا تھا، اچھے کام کیے تھے اور عوام کو ایک نالائق حکمران سے نجات دی تھی۔ مراد راجا سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ اس کتاب کے آخری ابواب میں درج ہے؟ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لیے تالیہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آخری ابواب سچے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ وہ اچھے کام نہیں کر سکتے جو وہاں لکھے ہیں۔ وہ چونکا۔ تو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ اچھے ہیں، سچے ہیں؟ کیا معلوم وہ سب واقعی میں نے لکھوایا ہو؟ کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ مراد راجا کی قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پر بیٹھے آدمی نے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے۔ فاتح مسکرا کر بتا رہا تھا، آج میں جب اپنے لیے سواری خریدنے گیا اور یہ گھوڑا خریدا تو مجھے وہ سطور یاد نہیں تھی، مگر جب میں اس سڑک تک آیا
تو میں نے آپ کو محل سے نکلتے دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی میں تھا۔ مراد ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا نام کیا درج ہے؟ فاتح زخمی سا مسکرایا۔ اس کا کوئی نام نہیں ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے، کیونکہ اس نے مراد راجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان بنوا سکتا ہے۔ کیسا لقب؟ سلطان ساز۔ سمندر کے پانیوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا۔ کسی درخت سے پرندے چھم سے اڑے اور ان کی چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ مراد راجہ ابھی تک عجیب نظروں سے سیاہ گھوڑے پر بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو یا یہ تمہاری کوئی چال ہے؟ کیا آپ کو میری پیشانی کسی کاذب کی پیشانی لگتی ہے؟ مراد چپ رہ گیا، پھر پتلیاں سکیڑ کر چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں اور تم مجھے سلطان بنا دو گے؟ یہ وہ خیال، وہ خواہش تھی جو مراد راجہ تنہائی میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ ہاں، صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ سلطان کیسے بنیں گے۔ وہ کتاب تو تالیہ نے بھی پڑھ رکھی ہوگی اور اس مورخ نے بھی، پھر مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ سلطان بنے تھے، یہ نہیں لکھا کہ کیسے بنے تھے۔ جب میں تالیہ اور مورخ کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ واپس آئے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کتاب سچی نہ ہو جائے۔ لیکن کتاب سچی تھی، اور کل رات یہاں آ کر سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہوگا۔ میرے پاس آپ کو سلطان بنانے کا منصوبہ بھی ہے۔ اگر میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، البتہ ایک بات میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ وہ کیا؟ اس کتاب میں درج تھا کہ سلطان ساز کے پاس مراد راجہ کو بادشاہ بنانے کے لیے وقت کی ایک محدود مدت تھی۔ محدود مدت؟ ہاں، کتاب کے مطابق سلطان ساز بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اس کے پاس مراد راجہ کو سلطان بنانے کے لیے صرف 1 ماہ ہے، اور شہزادی تاشا نے مرسل شاہ سے شرائط پوری کرنے کے لیے بھی 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ 1 ماہ بعد کچھ ہونا تھا، جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ مراد کا سانس تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے نظر جھکائی اور اپنے آستین کو دیکھا۔ اس پر ایڈم کے خون کی چھینٹ سے لگا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ بس ایک لمحے میں مراد کو سمجھ آ گیا کہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں، اور کیا تم بھول گئے کہ تم نے، اس نے دانت پیسے جیسے بہت کچھ یاد آیا ہو، تم نے میری بیٹی سے نکاح کر کے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ میں ابھی تک اس معاملے سے نہیں سنبھلا اور تم، مراد کے کان پھر سے سرخ پڑنے لگے۔ جب سلطان سلطان نہیں رہے گا تو آپ کو کس کا ڈر ہوگا؟ سلطان ساز نے کاندھے اچکائے تو مراد لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ میری بیٹی کے قریب آنے کے لیے؟ نہ صرف اس لیے بلکہ اس کو واپس اس کی دنیا میں لے جانے کے لیے۔ مراد نے بے یقینی سے ابرو اٹھائے۔ مجھے نہیں امید تھی کہ تم اپنے منہ سے اعتراف کر لو گے کہ تم یہ سب اس کو واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ میں نے کہا نا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ آپ کو یقین دلاتا میں اسے واپس نہیں لے جانا چاہتا۔ میں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے آئے ہو، تمہیں اپنے دربار میں جگہ کیسے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، راجا، دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر۔ آمنے سامنے گھوڑوں پر سوار وہ دونوں مرد چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ پھر وان فاتح کہنے لگا، شہزادی کسی بھی طرح سلطان سے شادی نہیں کر سکتی، بالفرض وہ راضی ہو جائے تب بھی۔ اگر سلطان کو علم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ آپ سب کی گردنیں مروا دے گا۔ اسی لیے ہم سب کی بقا اسی میں کہ ہم اسے سلطان نہ رہنے دیں۔ آپ مجھے اپنے دربار میں جگہ دے کر کبھی نہیں پچھتائیں گے راجا۔ مراد راجہ نے گہری سانس لی اور گھوڑے کا رخ موڑا، پھر بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو آواز دی، یہ شخص آج سے میرا مشیر ہے۔ محل میں نہ صرف اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے بلکہ اس کے لیے لباس اور دوسری اشیاء ضرورت کا بندوبست کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے ملک سے آیا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ سپاہیوں نے گردنیں تسلیم خم کیں۔ 2 سپاہی فوراً محل کی طرف دوڑے۔ مراد مسکرا کر واپس اس کی طرف گھوما۔
ہم سلطان مرسل شاہ کے محل کی طرف جا رہے ہیں۔ دربار کا آغاز ہونے والا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا، راجہ کہا، اور اپنے گھوڑا موڑ لیا۔ اب وہ مراد کے گھوڑے کی میت میں پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ قدیم ملاقہ پہ یہ نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ شاہی کتب خانہ اس صبح خاموش پڑا تھا۔ جب شہزادی تاشا اندر داخل ہوئی، اس نے گلابی گھیردار لباس پہن رکھا تھا اور چھوٹے سیاہ بالوں پر دمکتا ہوا تاج سجا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں کاغذات کے پلندے اٹھا رکھے تھے اور چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ پیچھے چلتے کنیزوں نے بار بار کاغذ اٹھانے کی پیشکش کی، مگر وہ اتنی پرجوش تھی کہ انکار کیے گئی۔ کتب خانے کے دروازے پر اس نے کنیزوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دربان نے دروازہ کھولا تو اس نے فوراً پوچھا، آدم کہاں ہے؟ وہ آرام کر رہا ہے۔ ابھی تک؟ اسے حیرت ہوئی۔ دن چڑھا آیا، ایڈم تو صبح اٹھنے والوں میں سے تھا۔ پھر خیر، وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، کتب خانہ خالی تھا۔ وہ ایک دروازے کی طرف بڑھی جو ایک آرام دہ کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں ایڈم رہتا تھا۔ اس نے دستک دی، جواب نہ دارد۔ پرندہ ایک ہاتھ سے سنبھالے تالے نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بستر پر ایڈم لیٹا تھا، لحاف سینے تک ڈالے، اس کا سر اونچے تکیوں پر پڑا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ تم ابھی تک سو رہے ہو؟ اٹھو اور دیکھو مجھے کیا ملا، وہ چہک کر کہتی اندر داخل ہوئی۔ دروازے کے قریب میز پر کاغذات رکھے، وہ تمام چیزیں جو اس دوا کے لیے چاہیے ہیں وہ ملاقہ اور وسطی ایشیا سے مل سکتی ہیں۔ ان کو تلاش کرنے اور بنانے میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ اگر ہم دونوں مل کر ان جگہوں کا سفر کریں تو ہم ایک ایک کر کے… وہ بولتے بولتے رک گئی، دھیرے سے گردن موڑی۔ ایڈم سو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ تکیے پر نڈھال سا پڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ مراد سناٹے میں رہ گئی۔ یہ وہ ایڈم نہیں تھا جسے وہ کل چھوڑ کر پورا دن کتابوں اور طبیبوں کے ساتھ مغز ماری کرتی رہی تھی۔ یہ اس ایڈم کی پرچھائی تھا۔ اس کا چہرہ کمزور، رنگت سیاہ پڑ رہی تھی، آنکھوں کا سفید حصہ گلابی ہو چکا تھا۔ وہ چہرے سے برسوں کا بیمار لگتا تھا، کسی مفلوج ہی کی طرح بستر پر پڑا تھا، گویا لحاف اتارنے کی بھی ہمت نہیں ہو۔ ایڈم، وہ بے یقینی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے اچانک سے؟ ایڈم گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ مگر کیسے؟ تالیہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایڈم نے دھیرے سے لحاف پہلو سے اٹھایا۔ اس کی قمیض کے نیچے پٹی بندھی نظر آتی تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ یا اللہ! تالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا تمہارا خون بہہ گیا؟ او نو ایڈم! وہ تیزی سے اس کے قریب لپکی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایڈم، تم نے خیال کیوں نہیں کیا یہ چوٹ کیسے آئی؟ اف! یا اللہ! وہ گھٹنوں کے بل بستر کے قریب زمین پر بیٹھتی گئی، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، پھر اس کی خاموشی پر سر اٹھایا تو وہ بے بس سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں اور سفید پپڑی زدہ لب خاموش۔ تم اتنی بے احتیاطی کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی پانی آنے لگا۔ تم نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ پاپا نے کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ خون نہیں بہنے دو گے، مگر یہ سب کیسے ہوا ایڈم؟ او ایڈم! وہ دکھ اور غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ایڈم چپ چاپ اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تالیہ کی طرف اس کے سر کی پشت ہو گئی۔ میں اتنی گلٹی تھی کہ سب میری وجہ سے ہوا۔ تمہارا دایاں بازو، میں نے اس پر زخم لگوایا تھا، میری وجہ سے پہلی دفعہ تمہارا خون بہا تھا، مگر اب یہ کیا ہو گیا؟ موٹے موٹے گرم آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اور مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کب ہوا؟ کیا طبیب نے تمہیں دیکھا؟ کیا؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ بستر کی تپائی پر دوائیوں کی تشت دھری تھی۔ وہ تشت سنہری تھی، محل کے اندر استعمال ہوتا تھا وہ تشت۔ ساتھ ہی ایک کاغذ پر لکھا ہدایت نامہ آویزے تھا۔ وہ ہدایت نامہ شاہی طبیب کی مہر کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اس نے کل شام شاہی طبیب کو محل سے نکلتے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ کی پتھری ہوئی نظروں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں جگہ جگہ پھل رکھے تھے، تازہ پھول، خشک میوہ، تازہ لباس کے صندوق، نئے جوتے،
جیسے شاہی حکم نامے پر سارے انتظامات کرائے گئے ہوں، جیسے حکم دینے والے کو معلوم ہو کہ مریض اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ مراد راجہ وہ مٹھیاں بھینچ کر اٹھی اور آنسو رگڑے۔ یہ سب مراد راجہ نے کیا ہے نا، تاکہ تم جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ، تاکہ اس دنیا سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے۔ باپا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، غصے میں بولتی اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی، پھر چوکھٹ پر رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک گردن دوسری طرف موڑے لیٹا تھا، اس میں جیسے اب توانائی بالکل نہیں تھی، نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی، نہ حساب کتاب لینے کی۔ وہ اتنا دکھی تھا کہ بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اب ہمارے پاس صرف ایک ماہ ہے ایڈم۔ اس کا ذہن حساب کتاب کر رہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، تالیہ تمہیں اس جہنم سے ایک ماہ میں نجات دلا کر رہے گی۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کو کھینچی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بندھارا کہاں ہے؟ کتب خانے سے نکلتے ہی ملاکا کی شہزادی نے غرا کر بلند آواز میں پوچھا۔ دربان نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر اندر آتے دو سپاہی فوراً اس کی طرف بھاگے آئے۔ وہ ابھی ابھی سلطنت محل کی طرف گئے ہیں اپنے نئے مشیر کے ساتھ۔ میری سواری تیار کرو، مجھے ان کے پاس جانا ہے ابھی۔ نئے مشیر والی بات اس نے نہیں سنی تھی، بس چلا کر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی رنگت سرخ دہک رہی تھی، سانس پھولا ہوا تھا، جیسے اس کا بس نہ چلتا ہو وہ سارے ملاقہ کو آگ لگا دے۔ بھوری لکڑی سے بنا سلطنت محل دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جگہ جگہ مسلح پہرے دار حفاظت پر معمور کھڑے تھے۔ دور دور تک سبزہ زار سے بھرے باغیچے نظر آ رہے تھے جن میں موسمی پھول اگے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایسے ہی داخلی دروازے سے مختلف لوگ اندر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وزراء، مشیران اپنی اپنی ٹولیوں میں سر جوڑے گفتگو کرتے گزرگاہ پر آگے بڑھ رہے تھے، گھوڑے غلاموں کے حوالے کر کے۔ مراد راجہ اب روش پر پیدل چل رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور گہری سوچ چھائی تھی۔ اس سے فاصلہ رکھے چند مصاحبوں کے ساتھ فاتح چلا آ رہا تھا۔ دفعتاً ان مصاحبوں میں سے ایک آگے آیا اور راجہ کے کاندھے برابر چلتے ہوئے سرگوشی کی۔ راجہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی کو مشیر کا عہدہ دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پھنسے تھے، سارا سونا چلا گیا تھا۔ وہ عارف تھا جو شدید ناخوش تھا۔ اگر میں اسے انکار کرتا تو یہ اپنی پیشکش لے کر کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ وہ دبا دبا سا بولا، اور اس کے پاس ایسے کاغذی ثبوت ہوں گے جو یہ سلطان کو دکھا کر مجھے اور تائشہ کو سلطان کا نافرمان ثابت کر سکتا ہے۔ ہم اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ پچھلی دفعہ بھی قید میں ڈالا تھا، اس کے پاس تب بھی منصوبہ تھا، اب بھی ہوگا۔ مجھے اس کی پیشکش پسند آئی ہے، اس کو ہمارے لیے کام کرنے دو۔ راجہ اطمینان سے کہتا لمبے ڈگ بھر رہا تھا۔ لیکن اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو اچھا ہے، اگر اس نے ہمیں نقصان دینا ہے تو دور کے بجائے قریب سے پہنچائے، ہمیں بھی اس پر نظر رکھنے میں آسانی رہے گی۔ آپ غلطی کر رہے ہیں راجہ۔ نہیں، عارف وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی باتیں سچی ثابت ہوں گی۔ مراد کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ عارف نے تل ملا کر گردن موڑی، فاصلے پر پیچھے آتے اس کشادہ پیشانی والے مرد کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کبھی یہ بوسیدہ لباس میں وانگلی کے پیچھے غلاموں کی طرح چلتا ہوا محل میں داخل ہوا کرتا تھا، اور آج یہ اسی محل میں، اسی دربار میں قیمتی پوشاک پہنے بندھارا کے ایک مشیر کے طور پر داخل ہوگا۔ عارف کے اندر بھانبڑ جلنے لگے، مگر وہ ضبط کرنے پر مجبور تھا۔ دربار لگنے میں ابھی وقت تھا۔ مراد راجہ چوکھٹ تک پہنچ کر دوسرے امراء اور مشیران کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ فاتح فاصلے پر کھڑا تھا اور چکنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا جب ایک سپاہی اس کے قریب آ کر کھنکارا، ملکہ، آپ کو یاد کر رہی ہیں؟ وان فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا سلطنت محل میں دوبارہ قدم رکھتے ہی ملکہ کسی آدم بو کی طرح اس کی بو پالے گی، مگر وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا۔ سپاہی اسے پائیں باغ تک لے آیا اور واپس مڑ گیا۔ سامنے پھولوں کی باڑ تھی جہاں ملکہ یان سوفو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کا لمبا زرق برق لباس پہن رکھا تھا، بالوں کے جوڑے میں سنہری سونے کی ہیئر پن اڑا رکھی تھی، سر پر تاج بھی تھا۔ فاتح گھاس پر قدم رکھتا اس کے عین عقب میں آ کھڑا ہوا۔
مجھے ایک کنیز نے بتایا کہ تم مراد راجہ کے ساتھ آئے ہو، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ وانگلی نے بھی یہی بتایا تو مجھے گمان گزرا کہ مذاق کر رہا ہے۔ آخر تمہیں اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھ سے، وہ چبا چبا کر کہتی مڑی اور غصے سے اسے دیکھا، مجھ سے دھوکہ کر کے، مراد راجہ کو تباہ کرنے کے وعدے سے مکر کے، تاشا کو دور لے جانے کا معاہدہ کر کے تم 3 دن بعد واپس آ کھڑے ہوئے ہو وان فاتح غلام۔ ملکہ نے طنز سے تالی بجائی اور وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ میں نے تمہارا نکاح کروایا شہزادی سے اس لیے کہ تاکہ تم اسے لے کر دور چلے جاؤ، مگر تم اسی دربار میں آ رہے ہو جہاں مرسل شاہ تخت پر برجمان ہے۔ جانتے ہو تمہارے نکاح نامے کی تیسری نقل میرے پاس ہے۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے غرائی، اگر ابھی میں نے وہ نقل سلطان کے سامنے رکھ دی تو کیا تم اپنی گردن سلامت لیے آج کی تاریخ میں اس محل سے باہر جا سکو گے؟ جب میں اپنی دنیا سے یہاں آیا تھا ملکہ عالیہ، تو تاشا ایک بات جانتی تھی کہ کسی نے اس کے گاؤں کو جلا دیا تھا، چن چن کر جادوگر مارے گئے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، اور یہ سب کرنے والی چینی شہزادی تھی جس نے سلطان کا دل صرف اس ایک وجہ سے جیتا تھا۔ مرسل شاہ اور اس کے آباء و اجداد نے جادوگروں کے خلاف سخت قوانین بنائے تھے، جادوگروں سے ایک لمبی جنگ لڑی تھی۔ انہوں نے اسی لیے مراد راجہ کو جادو کے شعبے میں جلا وطن کیا گیا تھا، مگر مراد راجہ کو واپس آنے کی یہی صورت ملی کہ وہ جادوگروں کے خلاف غداری کرے، اور آپ کے پاس سلطان کا دل جیتنے کا ایک ہی حربہ تھا کہ آپ جادوگروں کے خلاف کارروائی کریں۔ مگر کیا سلطان یہ جانتا ہے کہ آپ خود جادوگرنی ہیں؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں تو کیا آپ اپنی گردن کے ساتھ اس باغیچے میں گھوم سکیں گی؟ یان سوفو کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ پھنکاری، میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتی، اس نکاح نامے کی دوسری نقل سے بھی نہیں ڈرتی جو میرے پاس ہے۔ اگر میں قاضی اور گواہوں کو سلطنت کے محل میں لے جاؤں اور وہ یہ کہیں کہ انعام کا لالچ دے کر یہ سب آپ نے کروایا تھا، تو وانگلی یا آپ کی صفائیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ بھول جاتی ہیں کہ آپ چینی ہیں، ملے نہیں، آپ ہمیشہ غیر رہیں گی۔ تم اس سے مٹھی بھینچی، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، اور میں کل جب آپ کی دنیا میں واپس آیا تھا تو مجھے ایک بات معلوم تھی، اور میرے ہر قدم کے پیچھے وہی ایک بات کار فرما رہی۔ وہ چند قدم قریب آیا، ملکہ کے اتنے قریب کہ یان سوفو کو اس کے پیچھے سورج نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ یہ کہ تم نے یان سوفو، تم نے میری زندگی کو وہ نقصان پہنچائے ہیں جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب چہرہ کیے اتنے سرد لہجے میں پھنکارا کہ یان سوفو ساکت رہ گئی۔ تمہارے جادو نے مجھے وہ بات بتائی جو مجھے معلوم نہ ہونا بہتر تھی۔ اس بات نے تمہاری دنیا سے میری دنیا تک میرا پیچھا کیا۔ اس ایک بات کو نہ بھلانے کے لیے میں نے تاشا کی زندگی کو خود سے باندھ دیا۔ میرے بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی، میرے ہاتھ سے میری کرسی چلی گئی۔ یہ سب تمہارے اس ایک راز کو کھولنے سے ہوا جس کو کھولنے کا حق تمہیں نہیں تھا۔ یان سوفو، جو راز قدرت نے ڈھانپ دیے ہوں، انسانوں کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تم ملاقہ کی وہ جادوگرنی، وہ بلا ہو یان سوفو جس کے راز فاش کرنا اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہ فیصلہ کر کے واپس آیا تھا کہ میرا ہر عمل تمہارے خلاف ہوگا، میرا ہر قدم تمہاری تباہی کے لیے اٹھے گا۔ یان سوفو نے بپھر کر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر وان فاتح نے سختی سے اس کی کلائی دبوچ لی اور اسے نیچے جھٹکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، تم شہزادی تاشا سے دور رہو گی، تم اس کو نقصان پہنچانے کا سوچو گی بھی نہیں یان سوفو۔ اگر مجھے معلوم ہے تم اپنی فکر سے باز نہیں آؤ گی، اس لیے یاد رکھنا۔ جھٹکے سے اس کی کلائی پیچھے جھٹکی، میں تمہیں تباہ کیے بغیر ملاقہ سے جاؤں گا نہیں۔ میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں یان سوفو، تمہارے ہر قدم پر میری نظر ہے، تمہیں میرے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔ یان سوفو کے گال سرخ دہک رہے تھے، مگر وہ ساکت ہو چکی تھی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر مڑ گیا اور یان سوفو نے زور سے پیر پٹکا۔ اس نے مداخلت یا سن گوئی سے بچنے کے لیے غلاموں اور کنیزوں کو باغیچے سے دور رکھ کر غلطی کی تھی۔